السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، اذان سنتے ہوئے مؤذن کے کلمات کا جواب دینے اور مؤذن کے کلمات کے بعد ان کلمات کے علاوہ کوئی اور عمل قرآن و حدیث، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمت اللہ علیہ سے ثابت نہیں۔ اذان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنتے تھے۔ انہیں جو تعلیم دی گئی تھی وہ یہ تھی۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی تم بھی کہا کرو اور پھر مجھ پر درود پڑھو۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ پھر جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ پھر جب وہ حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ جس نے جواب خلوص دل سے دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں انگوٹھے چومنے اور آنکھیں ملنے کا حکم دیا ہو۔ نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک صحابی سے صحیح سند سے ثابت ہے، حتیٰ کہ امہ اربع سے کوئی اس کی سند پیش نہیں کر سکتا۔ اس صریح اور واضح حدیث کے ہوتے ہوئے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صرف وہی کلمہ دہرانے کی ہی تعلیم ہے اور اس سارے جواب پر جنت کی گارنٹی ہے، کہیں بھی انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ لوگوں نے کہیں انگوٹھے چومنے کہے ہیں، قرہ عینی والے الفاظ کہنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ خود ساختہ حرکتیں اور خود ساختہ الفاظ ایسے ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسری جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب موضوع یعنی بناوٹی اور خود ساختہ ہے۔ چنانچہ اس بارے میں جتنی بھی مرفوع روایات ہیں ایک بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے ابن طاہر حنفی کی کتاب
التذکرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انگوٹھا چومنے کا بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حسن بن علی ہندی تعلیقات مشکاہ میں لکھتے ہیں مؤذن سے شہادتیں کے کلمہ سنتے وقت آنکھوں پر انگوٹھے رکھنے کے بارے میں جو کچھ روایات کیا گیا ہے ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں۔ علامہ عینی حنفی نے اس سے منع فرمایا ہے، کہتے ہیں اذان سننے والے کو اذان کا جواب دینے کے علاوہ اور ہر عمل کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے تو ان روایات کو من گھڑت اور خود ساختہ قرار دیا ہے۔ امام ابو نعیم السبحانی نے کہا، علامہ سویتی نے بھی کہا ہے، اور جس حدیث میں قرہ عینی والی عبارت ہے اس کے متعلق امام شوبانی تمیز الطیب من الخبیث میں فرماتے ہیں، شیخ سخاوی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث صحیح نہیں، کیونکہ یہ منقطع بھی ہے اور اس کی سند میں راوی بھی محبول ہے۔ امام الانبیاء نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا یہ محبت نہیں، بلکہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے کائنات کی ہر چیز کو قربان کر دیا جائے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے پر ابھارا ہے؟ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، وہ بات کرتے وقت سچ بولا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، یعنی قول و فعل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا تابع بن جائے، یعنی قول و فعل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا تابع بن جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔